وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کا پہلا اجلاس 29 اگست کو ہوگا۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق اگر 29 اگست کو قومی تعطیل ہوئی تو اجلاس 28 اگست کو بلایا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں وفاقی حکومت اہم مالیاتی اعداد و شمار صوبوں کے سامنے رکھے گی۔ اسلام آباد سے اشرف ملخم کی رپورٹ دیکھیے۔ سب سے پہلا قومی مالیاتی کمیشن 1974 میں تشکیل دیا گیا، جس نے متفقہ طور پر مالیاتی وسائل کی تقسیم کا فارمولہ طے کیا۔ اس کے بعد 1991 اور 1997 میں متفقہ ایوارڈ طے ہوئے۔ 7واں NFC ایوارڈ 2010 میں طے ہوا، جس پر اب بھی عمل درآمد جاری ہے۔ اس کے تحت مالیاتی وسائل میں صوبوں کا حصہ 50% سے بڑھا کر 57.5% اور مرکزی حکومت کا حصہ 50% سے کم کر کے 42.5% کیا گیا۔ تاہم اس سے مرکزی حکومت خوش نہیں، لیکن آئین کے مطابق NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو دیے گئے حصے میں کمی نہیں کی جا سکتی۔ مرکزی حکومت اس میں تبدیلی چاہتی ہے اور IMF نے بھی وفاق کے حق میں نظر ثانی کا کہہ رکھا ہے۔ وفاقی حکومت کی وزارتوں پر مشتمل کمیٹی نے قومی مالیاتی کمیشن کے لیے حکمت عملی طے کر لی ہے۔ اس کے تحت قرض پر سود کی ادائیگی، دہشت گردی کی روک تھام، بحری رینپن سپورٹ پروگرام اور دفاع پر اٹھنے والے اخراجات پر صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ رواں مالی سال کے دوران حکومت کی ٹیکس اور نان ٹیکس آمدن 19,278 ارب روپے رہنے کا تخمینہ ہے۔ اس میں صوبوں کو 8,201 ارب، قرض پر سود کی ادائیگی کی مد میں 8,207 ارب، دفاع پر 2,555 ارب اور صوبوں کو گرانٹس اور مختلف شعبوں میں دی جانے والی سبسڈی کی مد میں 1,180 ارب روپے خرچ کیے جانے کا تخمینہ ہے۔ ان اخراجات کے بعد مرکزی حکومت 865 ارب روپے کے خسارے میں چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ سول حکومت کے اخراجات 971 ارب، ایمرجنسی ریلیف 399 ارب اور ترقیاتی پروگرام کا بجٹ 1,287 ارب روپے شمار کیا جائے تو وفاق کا خسارہ مجموعی طور پر 3,502 ارب روپے بن جاتا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے مرکزی حکومت کو مزید قرض لینا ہوگا۔ قومی مالیاتی کمیشن کے اجلاس میں یہ اعداد و شمار صوبوں کے سامنے رکھ کر معاملے کا حل تلاش کرنے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔